بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 14واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر سورہ الحجر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا شان نزول جو ہے، زمانہ نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے مسلسل کفر اور دل آزاری مزاحمت کے جو پہاڑ توڑتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مطلب دشمن بھی نہیں تھک رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی بوجھ کے نیچے تھے، اور دل شکستگی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور میں، آخری جو ہجرت کے قریب کا دور ہے، اس میں بہت زیادہ اور بار بار طاری ہو جاتی تھی، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بھی بندھا رہے ہیں اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، تو یہی مناظر ہمیں اس کے اندر نظر آئیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت امت کے اوپر، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ امت دعوت، ٹھیک ہے، وہ اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں نا، تو امت اجابت جو ہے اس میں پھر وہ جو کلمہ پڑھ کے اور اسی دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات جیسے نازل ہو رہی تھیں، پہلی قوموں کی ہلاکتوں کے ان کا سارا جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا اور ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بہت زیادہ جو ہے بے چین ہو جایا کرتے تھے ان آیات کی وجہ سے بھی، ماحول کی وجہ سے، تو دل شکستہ بھی ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار پھر انہی کیفیات کے اندر آپ کے لیے تسلی دینے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت آیات اور تسلی کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کرتے تھے۔ اب یہ بھی صورت انہی صورتوں میں سے ہے جن کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، مکی دور، آخری مکی دور کی یہ صورت ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی، یعنی قرآن کتاب قرآن مبین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا اور پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جو بے شمار بار لکھا ہوا ہے اور بے حساب جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لوح محفوظ میں لکھے جانے اور جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک نہ اس کے لکھنے والوں کا کوئی شمار موجود ہے نہ پڑھنے والوں کا، یعنی کہ اتنی بے شمار دفعہ اس کو لکھا گیا اور اس کو پڑھا گیا۔ پھر خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے تو کامل ہے، اور قرآن ہے تو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ کتاب ہے یعنی اگر پڑھی جانے والی ہے تو لکھی جانے والی ہے تو کیا ہے، کتاب ہے تو لکھی ہوئی مکمل کتاب ہے، اور پڑھی جانے والی ہے قرآن ہے تو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ قیامت تک کوئی اس جیسی کتاب، کوئی ایک ایسی صورت، کوئی ایک ایسی آیت تک کوئی بنا کے نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 کی یہ ڈیفینیشن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے قرآن کو یا اس آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ پچھتا پچھتا کے بار بار یہ اپنی خواہش کو ظاہر کریں گے، کہیں گے کاش کاش لو ہم کسی لیول کے مسلم ہوتے،
لو کانو مسلمین، کہ ہم کسی بھی لیول کے مسلمان ہوتے، بس ہوتے مسلم ہوتے، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، یعنی وہ پچھتاوے و وقت وہ جو ہے بڑی جلدی آنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 کے حوالے سے، چونکہ یہ سورت مکی ہے، جب مسلمان ہر طرح کمزور و مغلوب ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت بڑی جلدی آ رہا ہے جب یہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، مگر وقت نکل جانے کے بعد کسی کام کی جو خواہش ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت سے مراد دنیا میں ایسے مواقع بھی ہیں جب مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کفار کو شکست اور رسوائی حاصل ہوگی، جیسے کہ پھر بہت ہی قریب ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی، خیبر ہے، پھر فتح مکہ وغیرہ، اور کفار چاہیں گے کہ اس وقت مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ عظمت اور غنیمت ملتی، اور موت کے وقت بھی اس کی تمنا کا وہ اظہار کریں گے۔ جب فرشتے ظاہر ہو کر ان کے ساتھ جو سلوک کریں گے تب بھی وہ یہی خواہش کریں گے، لو کانو مسلمین، لو کانو مسلمین۔ اور یاد رکھیں یہ جو جملہ ہے نا، لو کانو مسلمین، کہ ہم کاش ہم مسلمان ہوتے، یہ جو نان مسلم ہے، جو کفر ہیں، جنہوں نے بہت زور لگا کے اپنے آپ کو دین سے بھی دور رکھا، لوگوں کو بھی دور کیا، خود بھی نہیں مانے، اس رستے پہ نہیں آئے اور دوسروں کو بھی اس سے روکا، اور جن کے سامنے آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی اور جن کو ڈرایا جاتا تھا، اور جن کے پاس یعنی ساری آیات آ گئیں، اب چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہوں اور یا پھر ان کے بعد کے، جن تک یہ میسج پہنچے اور انہوں نے ڈینائی کیا اس بات سے، اس حقیقت کو چھوڑا، ان کا یہ جملہ بار بار مرتے وقت بھی آئے گا، مرنے کے ٹائم سے شروع ہوگا، اور آخر میں آخرت کے ہر عذاب کو دیکھ کے، ہر عذاب میں پڑھ کے ان کے جملے ہی یہ ہوں گے، لو کانو مسلمین، کاش ہم کسی بھی درجے کے مسلمان ہوتے، کاش ہم کسی درجے کے تھوڑے بہت مسلمان ہوتے، کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ایک سست آدمی ہوتا ہے نا وہ بھی کامیاب ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے، ایک سست آدمی بھی کسی وقت میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اب کیونکہ مرنے کے بعد کفار کا ہر لمحہ ہی اسی حسرت میں گزرنے والا ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور کسی بھی درجے کے ہوتے، چاہے زبانی کلامی ہم پڑھ لیتے لیکن کلمہ ہمارے پاس ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں آیت نمبر 2 میں یہ کلیئرلی میں نے اور آپ نے اس بات کو دیکھ لیا۔ بہت معذرت کے ساتھ گلے کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جو اتنے غمزدہ ہیں، دکھی ہیں اور ہمت بار بار رہ جاتی ہے، آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرہم، چھوڑیں ان کو، چھوڑ دیں ان کو، پرواہ نہ کریں، چھوڑیں انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو ان کی جھوٹی امیدیں، ان قریب انہیں معلوم ہو ہی جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ مطلب کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ادھر ہی تو نہیں رہنا، ان کی بھی ایک عمل کی مہلت ہے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، ذکر کیا ہے؟ ایک یاد دہانی، ہوشیار کرنا، ذکر، نصیحت، یہ سارا کچھ اس ذکر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ذکر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں چیزیں نازل ہوئیں۔ اِنَّکَ لَمَجْنُون کہا، یعنی کفار کو کتاب اللہ کے جھٹلانے پر جو ڈانٹا گیا تھا، اب اس کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس کے رسول کے ساتھ جو استہزاء، ان کا مذاق، آپ کو جھٹلانے کا جو بیان ہے
وہ لوگ مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے اپنے اس وقت میں بھی، اور رہتی دنیا تک یہ ثابت ہو چکا۔ تو مکہ کے بعض دفعہ ایسے بھی آتے تھے، صحیح مسلم میں ایک قصہ ایسے ذکر ہوا ہے کہ وہ ازد قبیلے کا ایک فرد تھا، مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو آپ کا علاج کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس نے درخواست کی کہ آپ اسے پھر پڑھیں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ خطبہ پڑھا، اس نے اس کی بے حد تعریف کی اور اسی پر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ! یعنی علاج کے لیے آنے والا خود اس کا علاج ہو گیا۔ تو اتنا، یعنی کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا۔ کہتے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، اور وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کی حفاظت پر ہم خود مامور ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یعنی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، یعنی جو کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس کے حروف کو، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃَ، اور ذکر اس کو بھی کہا۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جو اِنَّا نَحْنُ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو ان کلمات کے اندر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اِنَّا نَحْنُ کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طور پر پورا ہو ہی رہا ہے۔ بہت سے معجزے ہوئے، آپ نے دیکھا عمارتیں جل گئیں، لوگ جل گئے، لیکن نسخہ قرآن پاک جو ہے وہ ویسے ہی ثابت جو ہے، اس کو بالکل وہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے جو کیے ہوئے ہیں وہ کیا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود یہ اسی طرح کا اسی طرح ایک ایک حرف جو ہے وہ اس کا اسی طرح محفوظ ہے۔ دنیا بھر میں قرآن کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں، ان میں معمولی سا بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی یہ محفوظ ہے۔ مسلمانوں پر زوال اور غلامی کے ایام بھی آئے، مگر قرآن کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یعنی لوگ یا امت جیسی بھی گراوٹ میں چلی گئی، مگر قرآن پاک کو کوئی فرق نہیں آیا نہ آنے دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی، اور قرآن کی اس طرح حفاظت کیے غیر مسلم مخالف بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ! اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قوماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ اس دن دہاڑے بھی اس میں چڑھنے لگ جاتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اس لیے آپ اپنے دل کو اس طرح سے کڑنا چھوڑ دیں، اس طرح پریشان ہونا چھوڑ دیں، اپنی جان کو ہلکان کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیں۔ یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، مضبوط قلعے یا دروازے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنائے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے مضبوط قلعے بنا دیے ہیں، ایسی عمارت مضبوط بنا دی ہے کہ اس کے اوپر جانا کوئی کسی کے بس میں، اختیار میں نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کو مضبوط بنایا، ان کو دیکھنے والے کے لیے مزین بھی کر دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو حفاظت محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ شیطان کیا کرتے ہیں؟ آسمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، شہابن کہتے ہیں ہر روشنی کرنے والی چیز جو آگ سے پیدا ہوتی ہے، جس کو آپ ٹوٹا ہوا ستارہ کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، تو وہ شیاطین کو جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فرشتوں کی گفتگو ہوتی ہے اس میں سے چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار بگانے کا جو انتظام ہے وہ کر رکھے ہے۔ اور ویسے بھی جو اوپر آسمان میں ہوتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے، اس طرح سے بھی ہمیں وہ گرتے ہوئے ستارے، ان کی لائن، وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سن لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں آیت نمبر 18 کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو اینڈ کر لیتے ہیں، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے نا وہ مردود شیطان، تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت اور عجز کے علاوہ اپنے بازو بھی پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کلام کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں کا خوف جاتا رہتا ہے فرشتوں کے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی فرمایا ہے حق ہی فرمایا ہے، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری سننے والے شیاطین سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چوری چھپے سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور روایت بیان کرنے والے سفیان نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک دوسرے کے اوپر کر کے دکھایا، پھر بعض اوقات وہ ایسے، یعنی آپ ہاتھ کھول کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اوپر نیچے کی طرف لے کے جائیں، اس طرح شیاطین اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات وہ شعلہ سننے والے کو اس سے پہلے ہی جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو جلدی سے بتائے جو نیچے بیٹھا ہے، اور اسے جلا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اپنے ساتھ والے کو جلدی سے بتا چکا ہوتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے زمین تک پہنچا دیتے ہیں وہ شیاطین۔ تو وہ بات جو نجومی ہوتے ہیں، پامسٹ ہوتے ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں، ان کو وہ بات اوپر سے پہنچا دی جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی، وہ اس کے ساتھ 100 طرح کے اور جھوٹ ملا لیتا ہے، تو اس کی بات کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اس نے ہمیں فلاں فلاں دن ایسے ایسے نہیں بتایا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل درست تھا اس بات کے متعلق جو آسمان سے سنی گئی تھی۔ تو اس بارے میں یاد ہمیں رہنا چاہیے کہ شیاطین صرف وہ بات چرا سکتے ہیں جس کا تعلق آئندہ ہونے والے ان کاموں سے ہوتا ہے جن کے متعلق فرشتے آسمان کے نیچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف جو وحی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا اتنا زبردست انتظام ہوا کرتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شیطان اسے سن سکے یا چرا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت نمبر 18 کی پیاری سی آیت کے اندر ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ہمیں پامس وغیرہ سے، جادوگروں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، ان کی جادوگریوں سے، ایسے گندے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، نجومیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی اصل کارستانیاں جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، ان کے روابط شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، گندے جنات کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اوپر سے اس طرح سے مار کھاتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے تھوڑی بہت جو گفتگو ہوتی ہے فرشتوں کی، جو کہ آسمان دنیا کے بادلوں کے اندر بیٹھ کے فرشتے جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ آئندہ کاموں کی، جو ہونے والے ہوتے ہیں آئندہ کاموں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی روٹین ورک کی، تو لیکن اس سے آپ یہ چیز بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کے سلسلے شروع کیے، جب وحی شروع ہوئی،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا سلسلہ جب بند ہو گیا، تب تک آخری وحی آنے تک حدیث بھی اور قرآن پاک بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین امانت کے طور پر لے کے آیا کرتے تھے، وہ صرف اکیلے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ پورا پروٹوکول ہوتا تھا وحی کی حفاظت کے لیے، اور کوئی بھی شیطین ان کے اندر سے اس طرح کی سنگن نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ بہت ٹاپ سیکرٹ وہ کام ہوتا تھا، اور اس کے اندر یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپس میں فرشتے گفتگو کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کو سپریڈ بھی کریں، بتائیں بھی، اس کے بارے میں بات بھی کریں، غور و فکر بھی کریں، اور جو آیت آپ سیکھتے ہیں اس کا ذکر بھی کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کا ذکر ضرور کریں. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی ہم نے مقدار کے ساتھ اگائیں. ڈے فرسٹ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا اور ڈے اینڈ تک اسی پانی نے چلنا ہے. اللہ کا اندازہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ یہ بچے کم کر دو، یہ نسل کم کر دو، کیوں فصلیں کم ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ ایگریکلچر میں اتنا کچھ کر دیا، زمین کی زرخیزی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جیسے خلقت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع وسائل، اس کی چیزیں اور زیادہ کر دی ہیں. بہت سی زمینیں جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہو رہی ہیں، بہت سا اناج آ رہا ہے. تو یہ بالکل شیطان کا ڈراوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے جو اس آیت میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ، نپی تلی مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پورے حساب و کتاب کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اگا دیا، اس کا انتظام کر دیا. چاہے وہ درخت ہیں، پودے ہیں، بیل بوٹے ہیں، ٹھیک ہے، پیداوار ہے، اس کی مقدار ہے، حساب اور شمار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر کس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا ہوا ہے. جیسے پانی بھی ہے، اور اسی وہی سیم پانی ہے، وہی اٹھتا ہے اور پہاڑوں پہ جا کے جم جاتا ہے، پھر وہاں سے فریزنگ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ ڈیپ فراسٹ ہوتا ہے، اور پھر زمین میں نیچے آ جاتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے پانی کے ذریعے سے، اور زمین میں ہر طرح کے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. سبحان اللہ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ایک قاعدہ اور قانون کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندِنَا، ہاں، جو عندنا خزائنہ، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. یعنی کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی ہو یا معمولی سے معمولی ہو. آیت نمبر 21 کے حوالے سے، یعنی ہمارے پاس اللہ کہتے ہیں اس کے کئی خزانے موجود ہیں، مگر ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق ہی ظاہر کرتے ہیں. کیسے اس کو سمجھیں؟ مثلاً جلانے اور روشنی کے لیے لکڑی استعمال ہوا کرتی تھی پہلے، پھر جب آبادی زیادہ ہوئی تو کوئلہ نکل آیا. نکلا کہ نہ نکلا؟ نکلا نا. پھر مزید بڑی آبادی تو پیٹرولیم عطا ہو گئی. سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اب یہ پیچھے ایک ہی چیز ہے، جلانا اور روشنی کرنا. جلانا اور روشنی کرنا، اس کے تمام خزانے لکڑی سے شروع ہو کے کوئلہ، اور پھر جب مزید آبادی بڑی تو پیٹرولیم، اور اس سے بھی بڑی تو پھر گیس آ گئی، اور بجلی کے اوون ایجاد ہو گئے. پھر توانائی اور سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ پہیہ ایجاد ہو گیا. پھر کوئلہ استعمال ہونے لگا اسی کام کے لیے، پھر پیٹرولیم اس کام کے لیے، پھر گیس، بجلی، ایٹم. الغرض ایجادات بھی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو اب اس سے کسی آبادی کے کم اور زیادہ ہونے سے، یا ضبط ولادت کرنے سے، یا ایک یا دو بچے پیدا ہونے سے خوراک کے بندوبست میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ لوگ در حقیقت اللہ پر اصل میں ایمان نہیں رکھتے، جس نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، مگر ہم مقدار ایک اندازے مقرر کے ساتھ اس کو نازل کرتے ہیں اپنی حکمتوں کے ساتھ. ان حکمرانوں نے کسی کو خوراک کیا دینی ہے؟ یہ تو خود عوام کی کمائی پر پلتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ غبن نہ کرتے، اگر یہ سارا کچھ سسٹم خراب نہ کرتے،
اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تقوی کی روش اختیار کرتے، ٹھیک ہے، نظام ٹھیک کرتے، تو آج یہ جو خواریاں ہو رہی ہیں نا آٹے کے پیچھے اور رزق کے پیچھے اور بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ناراضگی ہے، یہ سسٹم کی خرابی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اپنے سسٹم خراب ہے. تم اپنے سسٹم نیچے دین کے مطابق کرو نا، شریعت کے مطابق کرو، تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سارے پورے ہو جائیں گے. یہ جو حکمران ہمارے سروں پر مسلط ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ با کردار، با حیا اور شریعت والا، اور اللہ تعالیٰ اپنے تقوی والا ہمارے اوپر حکمران نافذ کر، جو کہ آ کے نیچے زمین کا نظام بدلے گا تو اس اوپر سے آسمانوں کے نظام بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے. حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب انسان بدل جائیں گے، جب انسان اپنے طور طریقے، رویے، قانون، قاعدے اللہ کی پسند کے ساتھ ڈھال لیں گے، تو انشاءاللہ اوپر سے بے موسمی بارشیں بھی نہیں ہوں گی، گندم کی فصلیں تباہ بھی نہیں ہوں گی، چاول برباد بھی نہیں ہوگا، کسان بھی نہیں روئے گا، عوام بھی نہیں روئے گی، اور عوام رولے گی بھی نہیں. بس ایک سمپل سا کلیہ ہے. ٹھیک ہے، تو حکمرانوں نے کیا خوراک دینی ہے، وہ تو خود عوام کے پیسوں پر پلتے ہیں. اللہ کا تو کرم آپ دیکھیں، جو زمین پہلے 10 من غلہ پیدا کرتی تھی اب وہ 100 من نکالتی ہے کہ نہیں نکالتی. اور پھر جو بجلی اور دوسری ایجادات سے جو آسائشیں اور آرام آج آدمی کو، انسان کو میسر ہیں، وہ چند 100 سال پہلے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی، بلکہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، سوائے یہ کہ وہ سلیمان علیہ السلام جیسا ہو. سبحان اللہ. پیدل سفر اور اونٹوں گھوڑوں کی جگہ گاڑیاں، اور جہاز اور لق و دق صحراؤں کی جگہ آبادیاں، اور نہایت ہی صاف اور کشادہ سڑکیں اور ریلویز وغیرہ، اون اور کپاس کی جگہ پیٹرولیم کے کپڑے. ہاں، اور الغرض کس نعمت، نئی نعمت اور خزانے کا ذکر یہاں پر کیا جائے آیت نمبر 21 کے اندر. اور وسائل کا تناسب تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے. اگر آبادی کام کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی غیبی تدبیر سے خود ہی کام کر لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے جہازوں کے اندر پورے کے پورے جل جاتے ہیں، کتنے بسوں کے اندر پورے کے پورے جل کے ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، یا کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے زمین پہ کہ کتنی آبادی کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس کے قدرتی طریقے ہیں نا، جس کے ساتھ جب وہ چاہے، جن کو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو بیلنس کرنا ہے تو وہ اپنی غیبی تدبیر سے خود ہی وہ کام کر لیتا ہے، کم کر لیتا ہے. کبھی طوفانوں سے، کبھی جنگوں سے، کبھی زلزلوں سے، کبھی وباؤں کے ذریعے سے. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا، نیچے کسی کو اگر کم کرنا ہے اس میں انسان کو عمل دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کرنا ہو تو وہ خود ہی کر لے گا. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہر انسان کا رزق، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک منہ کھانے کے لیے اور 2 ہاتھ کمانے کے لیے دے کر بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک ایک شخص کئی افراد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک شخص لگا ہوا ہے کمانے اور ڈھیروں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. دراصل یہ حکمران اس بہانے سے بدکاری اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور بے حیائی پھیلانے کی خواہش مند لوگوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 19 میں بتایا ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ آبادی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرو. مسلم آبادی میں دنیا میں غلبے کا یہ ایک مضبوط ذریعہ بھی ہے، اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے انبیاء سے اپنی امت کے زیادہ ہونے کی خوشی اور فخر کا باعث بھی ہے. ایک حدیث سن لیجئے، ابو داؤد کی حدیث ہے اور نسائی کے اندر بھی، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت بچے جننے والی ہو، پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں گا. لیکن آج دیکھیں کیا ہو گیا ہے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو. بچے 2 ہی اچھے، یہ جملہ بھی اب بہت پرانا ہو گیا. اب سننے کو ملتا ہے ایک بھی بہت ہے. اب سننے کو ملتا ہے ایک بھی 10 پہ بھاری ہے. ایک بھی اس زمانے میں اس وقت میں پل جائے اف اللہ تو وہ بہت کافی ہے.
نہیں، یہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کہ اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، کسی حکومت کے یا تمہارے کسی فیکٹری کے یا تمہارے کسی کمانے والے کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہیں. ہر ایک کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر فرمایا ہے وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی بھی ہم برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کا خزانہ دار تم تو نہیں ہو. اب سب سے اوپر سب سے جو ایک دار و مدار ہے پانی پر، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم یہاں پر بتا دیا کہ تم تو پانی کے خزانے دار نہیں ہو نا. یہ سب بھی کس کی ملکیت میں؟ اللہ کی. اور کسی کے کوئی بادل کا دیوتا نہیں ہے، کوئی بارش کی دیوی نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی بارش اتارنے والا نہیں ہے، کوئی بھی پریڈکٹ کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ ہی ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. زندگی اور موت تو ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. یعنی مر کے تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وارث بھی تمہارے سارے ہم ہی ہیں. زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں، موت بھی ہمارے ہاتھ میں. اور جب تم نے مر کے آ جانا ہے تو موت کا مالک بھی اللہ ہے اور وہی وارث ہے. سبحان اللہ. یعنی جو بھی مال اور متاع، جو کچھ بھی بچ رہے گا، سب کچھ جو فنا ہونے والا ہے، تم سب فنا ہونے والے ہو. پیچھے جو رہ جائے گا سب کا مالک اللہ ہے، واحد اللہ ہے. اس لیے اس کے ہو جاؤ. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، ہم جانتے ہیں ان کے کیا کرتوت رہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح حشر کرنا ہے. انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اس سے کوئی گم نہیں ہو سکتا. وہ اپنی حکمت کے ساتھ سب اگلے پچھلوں کو اکٹھا کر لے گا. جو یہ جواب کس بات پہ ہے؟ اس حیران کن بات پہ ہے. جیسے حیران ہو کے بات کرتے تھے مکہ والے، اعتراض کرتے تھے کہ جب مرنے کے بعد ہماری خاک کا ذرہ ذرہ بھی بکھر جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خاک کے اندر سے بھی کوئی چیز مجھ سے گم نہیں. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا یا بشریت کی حدود میں نہیں آیا. یہاں پر حیوان سے، کیڑے سے ٹرانسفر ہو کے، اور وہ بھئی چلتا چلتا جو ڈارون کی تھیوری ہے، وہ اس طرح کے جو مفسرین ہیں وہ کیا ہے نئے دور کے، یہ جو ہمیں بکس کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے سلیبس کے اندر بھی ہے، اور پھر بہت سے اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو ایک سوکھے گارے کی مٹی سے بنایا، جو آدم کی تخلیق ہے. ہاں، ہما عربی میں کہتے ہیں ایسے سیاہ کیچڑ کو جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، خمیر اٹھ رہا ہو. ٹھیک ہے. اور مسنون کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی بھی پیدا ہو جائے، اور دوسرا معنی ہے قالب میں ڈھلی ہوئی، شکل میں ڈھلی ہوئی، جس کو ایک خاص صورت دی گئی ہو. اور سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگتا ہے. تو ظاہر کرتے ہیں یہ الفاظ کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. جیسے میں ہمیشہ جب یاد کرتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم بچپن میں وہ ایک چکنی چکنی سی نا مٹی ڈھونڈ کے لاتے تھے. اب چکنی مٹی جو ہے نا وہ تلاش کرتے تھے اور وہ ملتی تھی. ٹھیک ہے. پلانٹس کے اندر، یعنی آپ وہ کیاریاں جس کو کہتے ہیں ان کے اندر سے، یا ایسی جگہ سے نا. ہم بچے تھے جب، تو ہم یہ کھیلا کرتے تھے. پھر وہ ایک خاص ٹائپ کی وہ چکنی مٹی جو ہوتی تھی نا، اس کو لے کے پھر اس کو جب اس کے ساتھ کھیلنا، اس کو سپریڈ کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو نرم کرنا،
ہاتھوں سے اس کو شیپ دینا، تھوڑا تھوڑا اگر اس کے ساتھ پانی لگانا پڑتا تو اس کو لگانا، کبھی کپ بنا لینا، کبھی پلیٹ بنا لینا، سپونز بنا ڈالنے، پھر اس کو سورج کے نیچے جو ہے وہ اس کو بنا کے، جو بھی ہم اس کو شکل دیتے تھے کزنز مل کے، تو اس کو پھر ہم نے سوکھنے کے لیے رکھ دینا، پھر جب وہ سوکھ جاتی تھی پھر اس کو ہم نے بڑے شوق سے دیکھنا، پھر ایون کہ اس کے نیچے لکڑی کے کو جلا کے اس کا چولہا بنا کے اس کے اوپر اس برتن کو رکھ کے اس میں چاول تک میں نے تو پکا چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بچپن میں ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا بچپن بھی اس طرح گزرا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ انسان کی تخلیق، اور یہ ہے وہ نرم، وہ کیچڑ والی وہ مٹی جو ہے جو نرم سی، اس ٹائپ میں نے آپ کو اس لیے بتایا شاید کہ میری طرح آپ کو بھی سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ڈارون کا جتنا بھی ہے عقیدہ یہ، اور اس کو فالو کرنے والے سب نے ٹھوکر کھائی بھی، اور اپنی جا کے حیوانوں کے ساتھ، اپنی بندروں کے ساتھ جا کے جو ہے اپنی نسل کو ملا لیا ہے، تو وہی ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں بابا۔ ہم کس سے ملتے ہیں؟ ہماری تو اصل جو ہے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، وہ جو پہلے بشر ہیں جو جنت پہ جن کی تخلیق ہوئی، اتنی اعلیٰ مقام پر جن کو پیدا کیا گیا، جن کو وہاں رکھ کے ٹیسٹ کیا گیا، جن کی پیدائش وہاں پہ ہوئی عمدہ طریقے سے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو تخلیق کیا، جیسے چاہا اتنا خوبصورت ان کو بنایا۔ ہم تو بھائی اپنا جو ہے عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ انسان یعنی تم اور میں یعنی آدم علیہ السلام سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے یعنی ان کی پیدائش سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ یعنی آگ کو جب اس کا شعلہ ہوتا ہے نا، آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جب آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ سی چیز نظر آتی ہے، آپ کینڈل کو جلائیں، اس کو اوپر دیکھیں لائٹ کے اندر نا، آپ کو وہ وین تھوڑا بلری سا تھوڑا آپ کو نظر آئے گا، وہ چیز ہے آگ کی لپٹ سے اس کو پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس وقت، اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی روح میں سے، پتہ کیا مطلب ہے؟ من روحی، روحی کا مطلب یہ نہیں اللہ کی روح، یہ مطلب ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے یہ روح۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ سوال ہوا تھا کیا ہے جی روح کیا ہے، سوال کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جیسے میں اور آپ مخلوق ہیں نا، اسی طرح روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جیسے ساری روحیں اللہ کی ہیں، لیکن جس کو اللہ نے کہا روحی تو وہ پھر ذرا خاص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے سارے ہی گھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن بیتی یا بیت اللہ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک چیز کو خاص کیا تو وہ اللہ کی خصوصیت اس کی نسبت سے وہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تخلیق جو میں نے روح کو تخلیق کیا ہوا اس میں سے میں پھونک مار دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ حکم تھا، یہ ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور من روحی، اب میں نے آپ کو یہ چیز سکھا دی، آپ اس کو ضرور آگے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا میری روح، میری روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح ہے، یاد رکھیں پھر سے، کیونکہ اس کی ذات کے مثل تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ تو اس کی تو حقیقت یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذاتی روح تو کسی صورت مراد نہیں ہے۔ صرف آدم ہی نہیں، دوسری جگہ ہر انسان کی روح کو بھی اللہ نے اپنی روح ہی قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان مخلوق ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ زمین، ساری زمین اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ مسجد الحرام کو بیت اللہ کہا گیا، سالے کی اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اس لیے وہ تھوڑی ان کی خصوصیت بڑھ گئی۔ اب میرے اور آپ کے اندر جو روح ہے نا، صرف آدم کی روح نہیں، میرے اور آپ کے اندر جتنی روحیں ہیں سب اللہ سے نسبت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق روح میں سے ہمارے اندر پہنچی ہیں۔ اب سجدے کا یہاں پر حکم ہو گیا، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔
رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ دیا، سجدہ کرنے والے کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اللہ کو یہ بات کر رہا ہے، اللہ کو یہ بات لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے اس تخلیق کے اندر جو ہے کیڑے نکال رہا ہے اور اس کی تحقیر کر رہا ہے۔ دیکھیں نا وہی الفاظ بول کے، میں اس جگہ نہیں ہوں، میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میں سجدہ کرتا پھروں ہر تھرڈ کلاس چیز کو، اپنے سے نیچے والی چیز کو میں سجدہ کرتا پھروں، میں ایسا نہیں ہوں، نہ میرے یہ لائق ہے۔ یعنی اس حقیر اور کم تر مخلوق کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم تو نے دیا ہے، مجھے مجبور کر کے آپ نے یہ حکم دیا ہے، میں تو نہیں مانوں گا، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اسی طرح سے اب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر کے اتنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ سے ایک وہ راہ جو ہے اپنے اختیار سے اس نے کر لیا، اور اسی وجہ سے نا مخلوق کے جو یعنی کہ آدم علیہ السلام ہیں ان سے حسد کر کے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں، اس کے عارضی فوائد منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باز پرس ہی بھول جائے گا، آخرت کو ہی بھول جائے گا، اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دے گا یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے میں ثابت کروں گا کہ وہ سجدے کے لائق نہیں جس کا آپ نے حکم دیا۔ یہ بات اس نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یعنی اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں۔ رب نے کہا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، تو رحمت سے دور پھینک دیا گیا ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، محرومی ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے، یعنی تو ملعون ہی رہے گا جب تک کہ جزا قائم نہیں ہو جاتی، تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا، عرض کیا، اب آگے اس کو کیا چاہیے تھا؟ جب اس سے خطا ہو گئی ہے اس کو کیا چاہیے تھا؟ معافی مانگتا، جھک جاتا، لیکن اس کے اندر تکبر اور اکڑ تھی، اور اس نے کیا کہا؟ میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دیجئے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکا دیا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکالمہ ہے اس صورت کے اندر کہ سب سے ازلی، سب سے جو بڑا دشمن ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہتھے یہ قوم چڑھی ہوئی ہے، جس کے ہتھے یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ کی کھلونے بنے ہوئے ہیں، یہ انسان، یہ لوگ، یہ قریش مکہ، یہ مکہ والے، یہ آپ کو تنگ کرنے والے، یہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اصل ریزن ہے، یہ شیطان جو ہے ان کا جو ازلی دشمن ہے انسان کا، اس نے ان کو بہکا رکھا ہے اور اسی کی باتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اسی کے کاموں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ کیا ہے، اس نے مانگی تھی مہلت، اور اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور کافروں، مشرکوں، اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی بھی دعا کو قبول کر لیتا ہے کبھی کبھار۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ موقع ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی دعا کو بھی کبھی کبھار قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے جب مہلت مانگی تو اس نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا، اور یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، میں زمین میں ان کے اندر دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اس کے، اور ایمان نہیں لاتے اور ان کے دلوں پر پھر جو ہے اثر بھی نہیں کرتا، تو یہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ یعنی اس پر پھر شیطان کا جو ہے ان لوگوں پر، ان خالص بندوں پر بس نہیں چلتا، وہ ورگلاتا تو ہے لیکن اس کا زور نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس
فرقان ہوتی ہے، ان کے پاس نشانی ہوتی ہے حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کے لیے، ان کے پاس قرآن ہوتا ہے، ان کے پاس حدیث ہوتی ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس تقوی ہوتا ہے، اور علم کی وجہ سے وہ دلیل تک پہنچتے ہیں اور وہ برہان پا لیتے ہیں. جب وہ حق اور باطل کی تمیز کرتے ہیں تبھی ان کے اوپر یہ زور نہیں، ان کے اس کے وار چلتے. ہر جال وہ توڑ دیتے ہیں شیطان کا، ہر وسوسے کے اندر سے ان کو نکل جانا آتا ہوتا ہے. تو یہ وہ اللہ کے کامل لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خالص لوگ ہوتے ہیں، مخلصین لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے عبد ہوتے ہیں، جو غلامی میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خالص عبد، خالص غلاموں کے اندر، مخلصین کے اندر مجھے اور آپ کو سر فہرست اللہ تعالیٰ آج کی تاریخ میں میرا اور آپ کا نام مخلصین کے اندر لکھ دے، جو اللہ تعالیٰ کے وہ خاص خالص بندے ہیں جن کے اوپر شیطان کے وار نہیں چلتے، اس کے جال جو ہیں جو بریک ہو جاتے ہیں، اس کے وسوسوں کے اندر سے ان کو نکلنا آتا ہے. ان کو صحیح حق والا راستہ برہان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، فرمان رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ راستے نظر آ جاتے ہیں اور وہ حق کا راستہ ہمیشہ سلیکٹ کر کے شیطان کے بہکاووں کے اندر سے نکل جاتے ہیں. ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے، آمین، جن کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. اس نے اس موقع پر خود ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ میرا بس ان پہ نہیں چلے گا. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی یہی بات ہے، یہی صراط مستقیم ہے. فرمایا پیارے رب نے قال ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی درست بات ہے جو مجھ پر لازم ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہی وہ خالص مستقیم سیدھی بات ہے، پیور بات ہے کہ تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھی درست بات ہے. اس آیت نمبر 41 کا یہ مطلب ہے. اور جو میرے لیے خالص ہوگا اس کی حفاظت میں خود کروں گا. جیسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. استغفر اللہ ربی. اچھا جی، اب اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، تمہارا ان پہ زور نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اس بات کی پچھلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ عبادن سے کیا مراد ہے، عام ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو خود ہی بھٹکے ہوئے ہوں اور جہالت کی بنا پر خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں. الا من اتبعک من الغاوین، جو خود تیری پیروی کرنا چاہیں اور جو تقوی کی روش اختیار کرنا چاہیں، جو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، جو یہ چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو اور بچ بچ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ دے کے بچائے گا، ہاتھ دے کے بچاتا ہے انشاءاللہ. اتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ جہنم کی وعید جن کے لیے آئی ہے مجھے اور آپ کو ان سے بچا کے رکھے، آمین. آگے یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، جو اپنی خوشی سے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں. یاد رکھیں، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں تو کہنے لگ جاتے ہیں 7 ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، در ہیں. ٹھیک ہے، اور جہنم کے طبقے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. ٹھیک ہے، مخصوص حصہ کر دیا گیا ہے. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ان 7 دروازوں میں نہیں ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ ساتھ ہی بتا دیا کہ متقین جو ڈرنے والے، اللہ سے ڈر ڈر کے اور شیطان کی چالوں سے بھی ڈر ڈر کے، اللہ سے ڈر کے اور شیطان کے بہکاووں سے نکل کے تدبیریں کرنے والے، اللہ کی پناہ ڈھونڈنے والے، وہ متقین جو شیطان کو اپنا دشمن جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے ہتھے نہ چڑھیں، اور جب بھی ان سے لغزش ہوتی ہے فوراً اللہ کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے راستہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے
متقین کا راستہ طلب کرتے ہیں، ایسے متقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام امین آمینین، اور ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ داخل کرے گا سلامتی کے ساتھ، اور بے خوف و خطر وہ وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ ان کو کہا جائے گا ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ، بسات سلام آمینین، امن اور سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر تم یہاں پر داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ متقی ہیں جو اس کے چنگل سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت الرٹ رہتے ہیں اپنے دشمن سے، اس کی چالوں سے، اس کی چال بازیوں سے، اور ہر وقت اللہ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور اس برہان کو، اس قرآن کو، اور شیطان کو ہمیشہ جو ہے اپنے سامنے پاتے ہیں جب اس برہان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مجھے بتایا ہے اور یہ مجھے اس طرح سے بہکا رہا ہے، فوراً اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور اس کے چنگل سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے والے، ایسی سخت محنت کرنے والے، ایسی اپنے اوپر ورکنگ کرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ متقی لوگ باغوں میں، چشموں میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ربنا جعلنا منہم، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ، کوئی اس طرح کی ناراضگی، کوئی نزاع، کچھ بھی ہوگا آپس میں، جو جنتی لوگ ہوں گے اسے ہم نکال دیں گے، یعنی وہ صلح صفائیاں ہم خود ہی کھینچ کھانچ کر، اکھاڑ کر نکال دیں گے۔ نزعن، کھینچ کر نکال دینا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من غل، جو کچھ بھی ان کے دلوں کے اندر تھوڑی بہت جو ہے کینہ، کھوٹ اور اس طرح کی پیورٹی نہیں ہے، امپیورٹی جو تھوڑی بہت موجود ہے۔ دیکھیں امپیور میں اور آپ بھی ہیں، ہم پیور نہیں ہیں، اور کوئی انسان ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک تو وہ انسان ہو اور پھر ساتھ وہ پیور ہو، مکمل 100%، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پیور ہوگا نا وہ تو پھر فرشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں وہ انبیاء ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100% پیور رکھا۔ بات سمجھ آ گئی نا کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے اندر سے وہ گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں ہر قسم کی غل سے، ہر قسم کے جو ہے کمی سے، کسی 1% جو ہے ان کے اندر کسی قسم کی بشری کمی نہیں ہوتی۔ اللہ خود اصلاح کرتا ہے، خود نگہبان رہتا ہے، خود نگران رہتا ہے، خود اصلاح کرتا رہتا ہے، خود ان کے نفوس کو ایسا اچھا بناتا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ یا کوئی کینہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ اس کی عمدہ ترین مثال آپ دیکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو جب شق کیا گیا، اس میں سے جب معراج کے وقت جانے کے، ایک تو بچپن میں ہوا تھا نا، اس کے بعد جب معراج کے وقت ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک پوری ہارٹ کی جو بائی پاس ہوا تھا، جو سرجری کر دی گئی تھی اللہ کے حکم سے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے دل اقدس کو، مبارک کو، وہ سونے کے تخت کے اوپر رکھ کے اس کو پھر دھویا گیا تھا زمزم کے پانی سے، اور اس کی پھر جب اس کے اندر سے ایک چیز پتہ نہیں کتنی معمولی سی چھوٹی سی، جو کہ شیطان کا یا دنیا کا یا اس طرح کا کوئی حصہ تھا، جس کو حضرت جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم سے اس کو آپریٹ کر کے باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتے، ان کے علاوہ کوئی بھی جن و انس اس چیز سے صاف نہیں ہے۔ اب چاہے جتنا بھی میں اور آپ بن کے بیٹھ لیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی تھوڑی بہت کینہ، دشمنی، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی گہری جڑ جس نے کوئی پکڑ لی ہو، یا کوئی کھوٹ ہے معمولی سا، یا معمولی سا کوئی کینہ ہے، اور وہ جنتی لائن میں چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں بتاتے ہیں، اللہ دنیا میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ہر قسم کے کینے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، کیونکہ جس سینے میں کوئی کدورت ہو وہ مکمل خوشی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کے اندر تو 100% خوشی موجود ہے نا۔
تو یہ خوشی ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے دل مکمل 100% صاف ہوں، تب وہ خوشی 100% اندر آ سکتی ہے۔ دلوں کی صفائی کے بعد وہ بھائی بھائی بہن بہن بن کر آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور محبت ہو تو خود بخود آپ دیکھیں کہ چہرے آپس میں جو ہیں مل جاتے ہیں، مسکراہٹیں نچھاور ہوتی ہیں، محبتیں لٹائی جاتی ہیں، نظروں سے، مسکراہٹوں سے، چہروں سے، دور بیٹھے ہوئے بھی، اشاروں سے بھی، جبکہ اگر دلوں میں تھوڑی سی بھی کدورت ہو تو چہرے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نگاہیں بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، نگاہیں ملانا جو ہے وہی ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہی بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے کہ وہ تو میری طرف دیکھ رہی ہے، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گی، کیوں؟ میرے اندر ہلکی سی کدورت موجود ہے۔ تو یہ ہیں وہ سین جنت کے، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو محبت کی نظروں سے ہی دیکھیں گے، بھائیوں کی بہنوں کی نظروں سے ہی دیکھیں گے، ہاں دلوں کے اندر پیورٹی ہوگی، چمکدار شفاف لاٹیں مارتے ہوئے ان کے دل ہوں گے پیورٹی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ان کے دلوں کی کھوٹ کو جو ہے نکال دے گا۔ آیت نمبر 47، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ مشقت کون سی؟ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، بیماری کی مشقت نہیں ہوگی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی زندہ رہنے کے اندر جو مشقت تھی وہ بھی نہیں ہے، اور موت کی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، اور پھر اس جوانی میں بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، کبھی بڑھاپا تم پہ نہیں آئے گا اور بڑھاپے کی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور اب تم ہمیشہ مقیم ہی رہو گے، تمہیں ہر وقت بس رہنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، کوئی مشقت تمہیں اٹھانی نہیں پڑے گی، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی گھر جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی تمہیں مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اس وقت جو بھی میرے پیاروں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے، لسنرز میں سے جو بھی کوئی شفٹنگ کے پروسیجر سے گزرا ہے، شفٹنگ کی سٹیج سے گزرا ہے، اس میں جو تھکن ہوئی ہے، ہاں گھروں کو تبدیل کرتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے جو آ جاؤ گے تو تمہیں اس طرح کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا، کبھی تمہیں یہاں سے جانا نہیں پڑے گا، کبھی شفٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور پھر ایک اور طرح کی مشقت ہے، جیسے کھانا پکانا، کھلانا، اور صفائی کرانا۔ آپ صفائی نہ بھی کر رہے ہوں، آپ صفائی کراتے ہوئے تھک رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا، ہم صفائی کروا کے تھک رہے ہوتے ہیں، اور جو صفائی بیچارے کر رہے ہیں وہ بھی تھک رہے ہیں، تو ہم دونوں ہی بیچارے ہیں نا، ہم دونوں ہی تھک رہے ہیں، مالکن بھی تھک رہی ہے اور جو ماتحت ہے وہ بھی تھک رہا ہے، تو دونوں ہی تھک رہے ہیں، وہ کلپ کے تھک رہی ہے، وہ کام کر کے تھک رہی ہے۔ تو جو پیورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، اس کے تقوی کے ساتھ، جو اچھی خالص نیت کے ساتھ کام کرے گا یا کروائے گا، ڈنڈیاں نہ مارے ماتحت، اور اوپر جو ہے مالک جو ہے وہ زور زبردستی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں اپنے دائرے میں رہیں، تو انشاءاللہ دونوں ہی ایک دن میں جنت میں پہنچ جائیں گے، اور دونوں ہی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، دونوں ہی ایک جیسی وادیوں میں بیٹھے ہوں گے، دونوں ہی چشموں میں ہوں گے، دونوں ہی متقین کے اندر ہوں گے، دونوں ہی سلامتیوں کے اندر ہوں گے۔ تو یہ ان فیکٹ ہماری زندگی، جس رول کو بھی ہم پلے کر رہے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ اور پھر مشقت دیکھیں، کاروبار کی، تجارت کی، دنیا کی، صبح و شام کی، روٹین کی، آپ ایک روٹین میں ہیں، آپ ایک دائرے میں ہیں، آپ ایک سرکل میں ہیں، اس میں آپ مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا نہیں پڑے گا، کسی بھی جب کہہ دیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں ہوگی، پھل توڑنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو اٹھ کے کپڑے پہننے نہیں پڑیں گے، آپ کو ڈریسنگ کرنے والے موجود ہوں گے، آپ کو کنگھی کرنی نہیں پڑے گی، آپ کو تیار کرنے والیاں وہاں پر موجود ہوں گی، سونے کی کنگھیوں کے ساتھ آپ کو بنانے سنوارنے والیاں وہاں موجود ہوں گی، آپ کے ماتحت وہاں بہت سے غلام موجود ہوں گے، بہت سے نوکر چاکر وہاں پر، بہت عالی شان اس جگہ پر جانے کی تیاری کریں، ہاں اس رمضان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس کے فرمان کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اس زندگی، اس لائف سٹائل کے ذریعے سے، ہاں
کہ آپ کو پھر وہاں مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. یہاں تھک لیں، یہاں پابند ہو لیں، پھر وہاں آزادی ہے. اگر یہاں آزاد ہیں تو پھر وہاں پابندی ہے، کیونکہ ایک پابندی تو لازمی ہے، وہ چاہے ہم یہاں پر ایکسیپٹ کر لیں، دنیا میں ہم وہ پابندی اپنے اوپر لگا لیں کلمہ طیبہ کی ساری، تو پھر آگے جا کے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور اگر یہاں اس کی پابندیاں ہم اپنے اوپر نہیں لیتے، آزادی کی زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہی پابندیاں آگے جا کے ہمیں اٹھانی پڑیں گی. تو فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے کھلا دے دیا. تو آپ سوچ لیں، اب یہ جو دورہ قرآن ہے، یہ ان چیزوں سے میرا نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں بڑی کوشش کر کے، بڑی یعنی زیادہ ٹائم نہ لگے اور ہمارا کمپلیٹ بھی ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے، تھوڑی سی ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ پہنچانے کے تمام اسباب ہمیں خود مہیا کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں تو بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت سخت اور دردناک ہے. یعنی بچنا ذرا، میں معاف تو بہت کرنے والا ہوں، لیکن جب عذاب دیتا ہوں تو بڑا سخت دیتا ہوں. یعنی دونوں پہلو ان کو کہو میرے یاد رکھیں، اور اپنی چوائس سے پھر چوائس کریں کہ کس طرف آنا ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بھی سنا دو. اور جب وہ آئے اس کے اور یعنی اس لیے سنا دو، اس لیے کہ شروع میں کہا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے. ٹھیک ہے، اب آپ جنت کی باتوں میں، اس کی وادیوں میں گھومتے گھومتے ہم پیچھے والی بات ذرا بھول گئے ہیں، میں بھی بھول گئی ہوں. وہ کیا تھی؟ فرشتے کیوں نہیں اترتے، یہ سوال تھا سورہ الحجر کے اندر، جو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کو لے آؤ، کیوں نہیں اترتے فرشتے. اس کا جواب یہاں پہ دے رہے ہیں کہ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو ذرا ان کو بتاؤ فرشتے اترتے ہیں، لیکن فرشتے کیوں نہیں اترتے، ان کو ذرا جواب دو. اترے تو تمہاری شامت آ جائے گی، نہیں اترے تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے اور کہا کہ سلام ہو تم پر. سلامن قالا ان منکم وجلون. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. پیچھے اس کا قصہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. انہوں نے جو کھانا دیا اور پھر ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ یعنی فرشتے کب آتے ہیں؟ خوشخبری لے کے یا بربادی کا پیغام لے کے؟ تو یہاں دونوں کام ہیں. خوشخبری دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو، اتنا بوڑھا میں ہو گیا ہوں اور اب یہ بشارت دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کیا میسج مل رہا ہے مکہ والوں کو، نہ ماننے والوں کو، کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، واپس پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. گمراہ لوگ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے. رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے فرشتوں، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ یعنی انسانی شکل میں کسی مہم پر بھیجے گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے، کیسے تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. بس یہ کہنا تھا، ان کو انڈرسٹینڈ تھی بات، کیونکہ وہ سارے وقت میں تو موجود تھا کہ اتنا وہاں پر خانہ خراب ہو چکا ہے اس بستی کا، اس لوط علیہ السلام کی قوم کا. تو اتنا کہہ دینا کہ مجرم قوم، یہ انڈرسٹینڈنگ والی بات تھی، وہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ کس طرف بھیجا گیا. صرف لوط کے گھر والے اس سے بچیں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تو وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. یعنی پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹھہرے نہ، کوئی رکے نہ، کوئی آوازیں آئیں گی پیچھے سے، کوئی سین جو پیچھے چلیں گے ان کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نے نہیں رکنا، اور آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے کہ پیچھے آپ سب سے اینڈ پہ
آپ نے چلنا ہے، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے گھر والوں کو لے کے نکلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر بھی نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی اب وہ نکلنے کا جس وقت حکم آیا اس وقت وہ وہاں سے نکل گئے۔ آیت نمبر 25 میں، آیت نمبر 65 میں ہم پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو حکم ہوا کہ جہاں جس بستی میں جانا ہے مسلسل چلتے رہو۔ لوط علیہ السلام کو آیت نمبر 65 کے حوالے سے ان کے پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ان کی اچھی طرح حفاظت کریں کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب مسلسل چلتے رہیں اور ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے تھے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کہا ہے کہ پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے قدم رکتے ہیں اور تیزی باقی نہیں رہتی، اور حکم یہ تھا کہ تیزی سے بس مسلسل چلتے جاؤ۔ جو اللہ کے عذاب کی جگہ سے بھاگنے میں ہونی چاہیے تھی نا، وہ تیزی پھر اس میں کمی آنی تھی، اور وطن چھوڑتے وقت حسرت سے پھر اسے بار بار دیکھنے کی بجائے بس آگے بڑھتے جاؤ، تاکہ نہ دل کسی اور طرف متوجہ ہو، نہ کوئی دکھ افسوس ہو، اور نہ ہی اللہ کے ذکر و شکر اور تمہاری رفتار میں کوئی کمی واقع ہو، نہ ہی قوم کی بدترین بربادی دیکھتے ہوئے دل میں کوئی رکت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر یہ کہا گیا ہے جدھر جانے کا حکم دیا؟ یہ جو جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ مفسر لکھتے ہیں جی وہ کہاں چلے گئے، وہ شام چلے گئے، کبھی کہتے ہیں اردن چلے گئے، کبھی کہتے ہیں مصر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بس اندھیرے میں تیر پھینکنے والی بات ہے کہ نہ ہی وہ قرآن پاک میں اس کی کوئی وضاحت موجود ہے تفاسیر کے اندر، یعنی کہ قرآن کی تفسیر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے نہیں موجود ہے، اور نہ ہی کوئی حدیث اس بارے میں موجود ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ اس طرف چلے گئے اس کی ضرورت ہی نہیں، بس جہاں اللہ نے حکم دیا اس طرف چلے گئے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار تم نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، 72 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک بتائی ہے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قسم اس لیے کھائی ہے اور آپ کی اتنی تکریم فرمائی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں یہ جو جملہ ہے جس سے ان کا گمراہی سے کسی صورت باز نہ آنا بیان مقصود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کسی طرح بھی گمراہی سے باز نہیں آ رہے تھے۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ اے نبی، آپ کی پاکیزہ پوری زندگی پاکیزہ اور عفت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو اس کے بالکل برعکس چلنے والے تھے وہ دراصل ہوش میں ہی نہیں تھے، اور اسی مدہوشی میں ایسے بھٹکے پھرتے تھے کہ ان کے لیے راہ راست پر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے آیت نمبر 72 کی کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی کہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا منع ہے۔ صحیح احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ قسم کے متعلق تو انشاءاللہ جو بات آئے گی آگے کسی مقام پر آ ہی جائے گی، تو بہرحال یہ بس ایک اس طرح کا ذہنی وہ ایک سٹیج ہوتی ہے ایک جس کی وجہ سے کہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ٹھیک ہے، آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یعنی صبح
جس کو آپ کہتے ہیں صبح کا وقت ہوتا ہے، جس ٹائم سورج نکلنے والا ہوتا ہے، پو پھٹتے ہی ان کو ایک سخت دھماکے نے آ لیا مارننگ ٹائم پہ، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے نشان زدہ جو ہے گرم کر کے نشان لگانے کا آلہ، نشانات کو دیکھ کر یعنی کہ یہ گہری نظر والوں نے بستیوں کو جب دیکھا ہے عبرت کی نگاہ سے، تو یہ نشان زدہ پتھر تھے، کس طرح کے تھے، اس پہ انویسٹیگیٹ بھی ہو چکا ہے. اس کی بہت بڑی ایک لمبی سی میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور واقعی میں وہ جگہ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی بارش برسائی، اور جس طرح کے پتھر آ کے لگے، اور جو وہ ہونے چاہیے تھے جب اوپر سے آ رہے ہیں تو ان کا جس طرح کا مادہ ہونا چاہیے تھا اسی طرح کا مادہ ہے. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر ہی واقعہ ہے، یعنی آتے جاتے یہ مکہ والے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ٹریول کرتے ہیں تجارت کر کے جا رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. ایکا والے کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے. ان کا نام بنی مدیان بھی تھا، مدین کی ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے پورے علاقے کو بھی کہتے ہیں. ایکا کا نام جو ہے یہ قدیم تبوک کا نام بھی ہے، اور ایکا جو ہے اس گھنے جنگل کو بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل جو ایکا ہے یہ ایک پہاڑی نالے کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک جو جغرافیہ ہے اس کے حساب سے کہ یہ ایکا والے ظالم تھے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑتے ہوئے علاقے کھلے واقعہ پر راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی، ہجر کیا ہے؟ قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا، اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، اور اپنی جگہ بالکل بے خوف مطمئن تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا. یعنی زمین اور آسمان ہر چیز تخلیق ہوئی ہے حق پر، انسان بھی، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بہودگیوں پر شریفانہ طریقے سے درگزر سے کام لیں. یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّن مَّثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، جو بار بار دہرائی جانے والی کے لائق ہیں. یہ 7 ثمانی کیا ہیں؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں، اور بار بار دہرائی جانے والی. قرآن عظیم بھی بعض لوگ کہتے ہیں اسی کو کہا گیا ہے، یا پھر یہ 2 الگ چیزیں ہیں، یا یہ پوری فضیلت جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ ساری پوری ان 7 آیات کو پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے. اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. ان چیزوں کو دیکھو جو اتنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، ان کی طرف ہم متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھائیں. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکیں. انہیں چھوڑیں اور ایمان لانے والوں کی طرف جھکیں، اپنا ان کو توجہ دیں، ان کی طرف خیال کریں، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دیں کہ میں تو صاف صاف بس وارن کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی وارننگ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اہل کتاب کو. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے بس ہاں کے پکارے کہہ دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کیجئے.
ٹھیک ہے، اور تمہاری طرف سے ہم ان کا مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ یعنی توکل کریں آپ اللہ پر کہ اللہ ہی ان سب کی جو یہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے مقابلے میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی حمد اور تسبیح میں لگے رہو۔ ان لوگوں کی ذرہ برابر بھی تم پرواہ نہ کرو، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی توجہ ان لوگوں پہ کریں جو ایمان لائے ہیں، ان سے اپنی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک جو ہے اس کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کفار کی زیادتیوں اور ان کے تمسخر، ان کی جو مذاق وہ اڑاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے جو سینے کے اندر تنگی آتی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو تو آپ اللہ کی تسبیح کریں اور حمد کریں۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، نقص سے، ہر ایسی چیز سے پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں ہے، اور حمد کا معنی ہے اللہ کی تمام تر صفات کمال کے ساتھ ان کی تعریف کرنا جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ تسبیح اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال آ جاتی ہیں، کیونکہ تسبیح میں تمام صفات جو آتی ہیں، ہر عیب اور کمی سے پاک ہو جانا وہ آ گئیں، اور حمد میں تمام ہی صفات جو ہیں، ہر خوبی کا مالک ہونا وہ آ جاتی ہیں۔ تو بہت سے مقامات پر ہر مصیبت و تنگی میں صبر اور تسبیح کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی، اور جو کہا ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی جس طرح قیام رکوع سے مراد پوری نماز لی جاتی ہے، اسی طرح قیام اور رکوع نماز کا جز ہیں، کل نہیں، مگر جز سے مراد کل ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جہاں آئے گا جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اس کا مطلب ہے نماز۔ جہاں آئے گا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اس کا مطلب ہے نماز۔ یعنی یہ سارا کچھ اس کا کل کے اندر اوورآل جو ہے اس کا میننگ آئے گا۔ تو اس میں اب جو ہے نا سجدہ کا جو یہاں پر لفظ آیا نا، ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قم من الساجدین، تو اس میں سجدہ کیوں نہیں ہے اس آیت پہ؟ کیونکہ یہ سجدے کا حکم یا سجدے والی آیت نہیں ہے، اس سجدے کا مطلب ہے نماز، اس میں حکم ہی نماز کا دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس مقام پر سجدے کا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سجدے کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ہر پیش آنے والی مصیبت کا علاج اللہ کا ذکر ہے، خصوصاً تسبیح و تمہید اور نماز، یہ اکٹھا، اور ان کی برکت سے دل کو تسلی بھی ملے گی۔ ہوگا کیا اس سے علاج؟ دل کو تسلی ملے گی، فکر اور غم کے بادل بھی چھٹ جائیں گے، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چکی پیسنے اور مشک سے پانی ڈھونے کی مشقت کی وجہ سے جب انہوں نے خادمہ کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا حکم دے دیا، اور ان تسبیحات کو خادمہ سے بہتر قرار دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا عمل کرتے تھے، جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس میں حکم بہت پیارے مل گئے۔ آپ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی مرتے دم تک ان آیتوں کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری آخری سانس، ہماری پہلی سانس، ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد اور تسبیح کے ساتھ جڑی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آیت نمبر 99 پر سورۃ الحجر، اتنی خوبصورت سورت جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی، سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں مکمل 100% اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ اس کے رزلٹ میں ہمیں متقی بنا دے، شیطان کی جو وار ہیں اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ کر کے اپنے مخلصین بندوں کے اندر شامل فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں مسلم رکھے، اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، ہمارا نفس عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور کر لے اپنے عرش پہ، ہماری ہر نیکی کو، ہر کام کو، قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔